میں ہوں ایلف۔ اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیوز اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ہاں کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جنگل کے بیچ ایک بڑا تالاب تھا جو ہمیشہ زندگی اور شور سے بھرا رہتا۔ ہر طرف مینڈک اچھل کود میں مصروف رہتے، پانی میں کھیلتے، زور زور سے ٹر ٹر کرتے، کبھی کسی پتھر پر بیٹھ کر سورج کی روشنی کا مزہ لیتے تو کبھی کیڑوں کے شکار میں مصروف رہتے۔ مگر اس ہجوم میں ایک مینڈک ایسا تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا، دوسروں سے الگ، اپنی ہی سوچوں میں گم۔ راغب۔ وہ کسی کھیل میں شامل نہ ہوتا، نہ شور مچاتا، نہ دوسروں کی باتوں میں دلچسپی لیتا۔ وہ بس تالاب کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اپنی پرچھائی دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے مینڈک اس کا مذاق اڑاتے، یہ کبھی خوش کیوں نہیں رہتا؟ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم سب سے مختلف ہے۔ راغب ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کے پاس خود اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا، یہ تالاب، یہ زندگی، کیا بس یہی میری دنیا ہے؟ کیا میرا کوئی اور مقصد نہیں؟ ایک دن جب باقی مینڈک شور میں مصروف تھے، راغب نے فیصلہ کیا وہ یہاں سے نکلے گا۔ وہ اپنی بے چینی کا جواب تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ رات کے وقت تالاب چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا۔ راستہ آسان نہیں تھا، زمین کہیں سختی، کہیں نرم اور دلدل میں پیر دھنس رہے تھے، کہیں جھاڑیوں کے کانٹے راستہ روک رہے تھے، مگر وہ چلتا رہا کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کے سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک نئی جھیل تک پہنچا۔ یہ جگہ زیادہ پرسکون اور خوبصورت تھی۔ پانی شفاف تھا، ارد گرد درخت جھکے ہوئے تھے جن کی شاخیں جھیل پر سایہ کر رہی تھیں۔ یہاں کے مینڈک بھی مختلف لگ رہے تھے، وہ زیادہ طاقتور، زیادہ تیز اور زیادہ ہوشیار تھے۔ راغب نے سوچا شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں میں خوش رہ سکتا ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ جھیل میں داخل ہونے لگا، ایک بڑے مینڈک نے اسے روک لیا۔ یہ جگہ ہر کسی کے لیے نہیں، اس نے غرور سے کہا۔ یہاں رہنے کے لیے تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا، تمہیں دکھانا ہوگا کہ تم باقی سب سے بہتر ہو۔ راغب حیران رہ گیا۔ بہتر؟ مگر کیوں؟ میں تو بس ایک جگہ چاہتا ہوں جہاں مجھے لگے کہ میں اپنی جگہ پر ہوں۔ بڑے مینڈک نے ہنس کر کہا، یہ دنیا ایسے نہیں چلتی۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں ہم سب کو ہرانا ہوگا، تبھی تمہیں ہم قبول کریں گے۔ راغب ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہر جگہ مجھے اپنی اہمیت ثابت کرنی ہوگی؟ کیا خوشی کسی اور کی منظوری پر منحصر ہے؟ راغب نے پلٹ کر اس شفاف جھیل کو دیکھا، پھر اپنی پرانی دنیا کو یاد کیا۔ شاید مسئلہ جگہ کا نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے اندر تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ پڑا، مگر جیسے ہی وہ اپنی جھیل کی طرف بڑھنے لگا، اس نے راستے میں ایک پرانی خشک جھیل دیکھی۔ اس کے کنارے پرانی بڑی گھاس اور کچھ مرجھائے ہوئے پتے تھے۔ راغب حیرت سے آگے بڑھا۔ یہ جھیل کبھی پانی سے بھری ہو، مگر اب بالکل خالی ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا میرا تالاب بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا جسے میں جانتا ہوں ہمیشہ رہے گی؟ اس کے اندر ایک نئی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ کیا میں ساری زندگی وہیں گزار دوں گا یا کچھ اور تلاش کروں گا؟ اسی لمحے ایک بوڑھا مینڈک ایک پتھر کے نیچے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں بسی ہوئی تھیں۔ تم کون ہو؟ بوڑھے مینڈک نے گہری آواز میں پوچھا۔ میں ایک تالاب سے آیا ہوں، مجھے لگا کہ شاید میری جگہ کہیں اور ہے، مگر یہ جگہ تو خالی ہے، راغب نے حیرت سے کہا۔ بوڑھا مینڈک مسکرا دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جگہ کیوں خشک ہو گئی؟ راغب خاموش رہا، کیونکہ یہاں کے مینڈکوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کا پانی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ بدلتے وقت کے ساتھ نہیں بدلے، اور جب جھیل ختم ہوئی تو وہ سب مر گئے۔ راغب کے اندر کچھ ہلچل مچ گئی۔ کیا ایسا میرے تالاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے مینڈک نے سر ہلایا۔ ہر چیز بدلتی ہے، جو خود کو نہیں بدلتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، سوال یہ ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ راغب پلٹنے لگا، مگر اب وہ وہی مینڈک نہیں تھا جو یہاں آیا تھا۔ اب وہ واپس اپنے تالاب جا رہا تھا، مگر صرف رہنے کے لیے نہیں، اب وہ بدلنے جا رہا تھا۔ وہ وہاں جا کر سب کو بتائے گا کہ وہ پانی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک دن ان کی دنیا بھی بدل سکتی ہے، کہ انہیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، کہ انہیں اپنے حال کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ان کا مستقبل باقی رہے۔ راغب
اب وہ نہیں رہا تھا جو چند دن پہلے تالاب چھوڑ کر نکلا تھا۔ جب وہ اپنے تالاب واپس پہنچا تو باقی مینڈکوں نے حیرانی سے کہا، ارے تم واپس آ گئے، کہاں گئے تھے؟ کوئی نئی جگہ ملی؟ راغب نے گہری سانس لی اور بولا، ہاں میں ایک جگہ گیا تھا، مگر جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ تم سب کو جاننا چاہیے۔ راغب نے سب کو خشک جھیل کی کہانی سنائی، ایک ایسی جگہ جو کبھی کسی اور تالاب جیسی تھی مگر پھر ختم ہو گئی کیونکہ وہاں کے رہنے والے وقت کے ساتھ نہ بدلے، نہ کچھ نیا سوچا، نہ کوئی نئی راہ تلاش کی۔ کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک مینڈک نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ راغب نے سر ہلایا، اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہو سکتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ پانی ہمیشہ رہے گا یا نہیں، اگر زمین سوکھے گی، اگر بارشیں کم ہو گئیں تو ہم کیا کریں گے؟ تالاب میں خاموشی چھا گئی، کسی نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، سب کو لگا تھا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ کچھ دنوں تک تالاب میں ایک عجیب سی بے چینی رہی، کچھ مینڈکوں نے راغب کی بات کو نظر انداز کر دیا، یہ صرف ایک کہانی ہے، ہمارا تالاب ہمیشہ رہے گا، مگر کچھ مینڈکوں نے غور کیا، اگر واقعی ایسا ہوا تو کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ راغب نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید جانچ کرے گا، شاید یہاں سے دور کہیں اور بھی پانی ہو، کوئی اور تالاب، کوئی اور دنیا جہاں ہم رہ سکیں اگر کبھی ہمیں یہاں سے جانا پڑا۔ یہ سوچ کر وہ چند مینڈکوں کے ساتھ سفر پر نکلا۔ وہ سب سے پہلے کبھی تالاب سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، ہر قدم ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ زمین سخت تھی، کہیں کہیں دلدل تھی، کہیں بڑے بڑے درخت اور ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے انہیں ایک چھوٹا تالاب نظر آیا، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے ایک اور خطرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ پانی ہے، ایک مینڈک خوشی سے چلایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی۔ تالاب کے کنارے ایک بڑا سانپ بیٹھا تھا جو جیسے ہی انہیں دیکھتا آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگا۔ راغب اور اس کے ساتھیوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ایک لمحے کی بھی غلطی کرتے تو سانپ انہیں اپنا شکار بنا سکتا تھا۔ اب کیا کریں؟ ایک مینڈک نے سرگوشی کی۔ راغب نے ارد گرد دیکھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مگر پھر اسے ایک خیال آیا، کیا وہ سانپ سے بچ سکیں گے؟ کیا انہیں کوئی نیا تالاب ملے گا یا پھر وہ واپس پلٹ جائیں گے؟ اس کہانی کا پارٹ 2 جلد آ رہا ہے۔